میں ہوں تانگ جن اور میرے باس کا نام تانگ ہے۔ وہ ٹائم پکچرز کا مالک ہے۔ 4 سال پہلے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اسی لمحے مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ شاید وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ بس اسی لیے میں نے اسی کی کمپنی جوائن کی، تاکہ ہر روز اسے دیکھ سکوں، اس کے قریب رہ سکوں۔ ہاں، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ منگجو کو پسند کرتا ہے، اور یقین مانے اس بات سے فرق تو پڑتا تھا، بہت زیادہ پڑتا تھا، لیکن دل کو کون سمجھائے؟ مجھے وہ پھر بھی اتنا ہی پسند تھا۔ ایک دن میں اس کے لیے کیک لے کر گئی۔ میں نے کہا، مسٹر ٹینگ، یہ آپ کے لیے ہے۔ مجھے لگا شاید آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے سوچا آپ کو تھوڑا بہتر فیل کرواؤں۔ اس نے مسکرا کر صرف تھینک یو کہا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا۔ لوگ کہتے تھے تم تو بس اسے اپنا بوائے فرینڈ بنانا چاہتی ہو۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ میرا کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا اپنا ہو۔ ایک دن میں نے اس کے قریب جا کر مذاق میں کہا، ذرا چیک کر رہی ہوں کہیں آپ کے کپڑوں سے کسی لڑکی کے پرفیوم کی خوشبو تو نہیں آ رہی۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور میں ہنس پڑی، پھر بولی، شاید ابھی ریجیکٹ ہوئے، اسی لیے آپ کا موڈ بھی آف لگ رہا ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یہ احساس تھا کہ 4 سال گزر گئے اور اسے آج تک یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ شاید اب میں کبھی اس کی محبت حاصل بھی نہ کر سکوں۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، میں آپ سے کچھ پرسنل سوال پوچھ سکتی ہوں؟ وہ فوراً بولا، تم یہاں کر کیا رہی ہو؟ میں نے بات بدل دی، مگر دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ بعد میں مجھے اپنی اسکرپٹ کے لیے ایک پروڈیوسر چاہیے تھا۔ اس نے خود کہا، اگر اسکرپٹ اچھی ہوئی تو کمپنی کے پروسیجر کے مطابق میں تمہارے لیے کوئی پروڈیوسر ڈھونڈ دوں گا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، مجھے کوئی اور نہیں چاہیے۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی میرے پروڈیوسر بنے، کیونکہ مجھے صرف آپ پر ٹرسٹ ہے۔ جتنا میں اسے جانتی گئی اتنا ہی وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ وہ صرف کانٹینٹ کریشن ہی نہیں بلکہ بہترین فلمیں بنانا بھی جانتا تھا۔ میری دوست نے ایک دن کہا، تم پورا دن اسی کی باتیں کرتی رہتی ہو، تو جا کر اسے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ میں نے صرف اتنا کہا، ڈر لگتا ہے کہیں جو رشتہ ابھی ہے وہ بھی خراب نہ ہو جائے۔ میں اپنی پروپوزل پر کام کر رہی تھی۔ میں نے اس سے ایک مارکر مانگا۔ اس نے خاموشی سے مارکر میری طرف بڑھا دیا۔ جب پریزنٹیشن کا وقت آیا تو میں صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں نے ڈرائنگ بنا کر اپنا آئیڈیا سمجھایا۔ سب نے وہ ڈرائنگ دیکھی اور مسٹر ٹینگ ہنسنے لگا۔ میں گھبرا کر بولی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ساتھ کھڑے ایک شخص نے کہا، اسکرپٹ میں بار بار چینجز ہو رہے تھے، یہ پچھلے 20 گھنٹوں سے سوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جا کر کار میں تھوڑی دیر آرام کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ یہ مسلسل کام کرتی رہی۔ مسٹر ٹینگ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا اور میں صرف یہی سوچتی رہی کہ شاید ایک دن وہ میرے دل کی بات بھی سمجھ جائے۔ ایک دن مسٹر ٹینگ نے مجھے اپنے آفس بلایا۔ میں اندر گئی تو اس نے کہا، میں نے تمہیں آج اس لیے بلایا ہے کیونکہ میں تم سے ڈریم آف یو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی اور فوراً پوچھا، کیا آپ واقعی اس ناول پر فلم بنانا چاہتے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اور ہاں، کوئی شرارت مت کرنا۔ میں بھی ہنس دی۔ پھر اس نے پوچھا، ویسے تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ نئے آئیڈیاز ہیں؟ میں جواب دیتی اس سے پہلے ہی مجھے ایک ضروری کال آ گئی۔ میں جلدی سے بولی، سوری سر، مجھے ابھی جانا ہوگا، ایک بہت ارجنٹ کام ہے۔ کچھ دن بعد مسٹر ٹینگ کو ویکسین لگوانی تھی۔ نرس جیسے ہی انجیکشن لے کر آئی، وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں ہنسی روک نہ سکی اور بولی، مسٹر ٹینگ، تو آپ اس لیے ویکسین لگوانے نہیں آ رہے تھے کیونکہ آپ کو سوئی سے ڈر لگتا ہے؟ وہ خاموش رہا اور اس کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھ کر میری ہنسی مزید نکل گئی۔ اسی دوران کانٹریکٹ رینیو ہونے کی بات شروع ہوئی۔ مجھے پتا چلا کہ مسٹر ٹینگ نے ڈریم آف یو کا کانٹریکٹ دوبارہ رینیو کر دیا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ نے اچانک اسے رینیو کیوں کیا؟ وہ بولا، کیا تم نہیں چاہتی کہ یہ رینیو ہو؟ پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، ٹینگ جن، کیا تم واقعی کچھ کہنا چاہتی ہو یا صرف مجھے کنفیوز کر رہی ہو؟ میں خاموش رہی۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ میں ہلکا سا مسکرائی اور کہا، جب آپ کو پہلے ہی سب کچھ معلوم تھا تو پھر پوچھا کیوں؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا آپ مجھے اپنی گرل فرینڈ بنائیں گی؟ اس نے بہت سکون سے جواب دیا،
ہم ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ ایک جملہ تھا لیکن میرے دل کے لیے بہت بھاری تھا. میں صرف اتنا ہی سوچتی رہی, کاش وہ صاف صاف کہہ دیتا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا. میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا. ایک دن اچانک ایک نیا خیال آیا. میں فوراً ڈائریکٹر کے پاس گئی اور کہا, مجھے ابھی ایک نئی انسپریشن ملی ہے, کیا آپ میری بات سنیں گے؟ انہوں نے کہا, ضرور, بتاؤ. میں نے کہا, مجھے لگتا ہے ہماری ہیروئن تھوڑی کمزور دکھائی دے رہی ہے اور موجی شنگ اب کہانی میں پہلے جتنا اہم بھی نہیں رہا. پھر میں نے خود ہی کہا, لیکن میرے خیال میں وہ برا انسان نہیں ہے. اچھے لوگ بھی کبھی کبھی غلط فیصلے کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر نے میری بات غور سے سنی اور کہا, یہ آئیڈیا واقعی کافی انٹرسٹنگ ہے. میں خوش ہو گئی اور فوراً بولی, تو پھر میں ابھی اسکرپٹ میں چینجز کر دیتی ہوں. واپس آ کر میں نے مسٹر ٹینگ سے پوچھا, آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اگر نہیں تو میں اپنا کام کمپلیٹ کر لوں. تھوڑی دیر بعد اس نے کاپی رائٹ کے بارے میں پوچھا. میں نے سچ سچ کہا, خوشی تو بہت ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی ٹینشن بھی ہے. اس نے مسکرا کر کہا, میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں, مجھے واقعی تمہارا ناول بہت پسند آیا تھا. پھر وہ بولا, کبھی کبھی محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, بس اپنی فیلنگز پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. میں نے بھی ہنس کر کہا, اگر کوئی ہینڈسم بھی ہو, سکسیسفل بھی ہو اور لائل بھی, تو پھر اس سے محبت تو ہو ہی جاتی ہے. وقت گزرتا گیا. میری اسکرپٹ میں کیے گئے چینجز سب کو پسند آئے. کافی دنوں بعد اچانک ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی. کسی نے کہا, مس ٹینگ, اگر چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. میں نے فوراً کہا, نہیں, اس بار میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی. میں وہی کروں گی جو مجھے صحیح لگے گا. گھر پہنچی تو ڈیڈ نے بتایا, پارک میں ڈیٹنگ کارنر لگا ہوا ہے, وہاں لوگ اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے فوراً پوچھا, کیا آپ بھی موم کی طرح مجھے بلائنڈ ڈیٹ پر بھیجنا چاہتے ہیں؟ ڈیڈ نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا, تمہارا موڈ اتنا خراب کیوں ہے؟ کیا کسی لڑکے نے کچھ کہا ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. پھر میں نے خود کو سمجھایا, مجھے ابھی اتنا نہیں سوچنا چاہیے. میں ابھی ینگ ہوں اور ابھی میری پہلی پرائیورٹی میرا کریئر ہے. کچھ دن بعد مسٹر ٹینگ نے مجھے دوبارہ بلایا. جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھی, میں نے آہستہ سے کہا, مسٹر ٹینگ, میں موجودہ پروجیکٹ ٹیم چھوڑنا چاہتی ہوں. اس نے فوراً پوچھا, اگر پروجیکٹ چھوڑ دو گی تو پھر آگے کیا کرو گی, اور اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ میں نے سکون سے جواب دیا, میری اسکرپٹ مکمل ہو چکی ہے, اس لیے اب یہاں رکنے کی کوئی خاص وجہ نہیں رہی. وہ کچھ لمحے خاموش رہا, پھر پوچھا, اس کے بعد کیا کرنے کا سوچا ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا, میں کمپنی بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہوں. کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد میں مسٹر لو کے ساتھ کام کروں گی. میری بات سنتے ہی وہ چونک گیا. کیا مطلب, تم کمپنی چھوڑ رہی ہو؟ میں نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد کسی نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا, یہ ہیں ٹینگ جن, اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ سے, اور یہ منگجو کی بیسٹ فرینڈ بھی ہیں. دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول اس کی طرف بڑھایا اور کہا, یہ آپ کے لیے ہے. اس نے ناول لیا, میری طرف دیکھا, مگر کچھ نہیں کہا. پھر اچانک ایک آواز آئی, ہیلو ٹینگ, ویلکم ٹو مائی ورلڈ. اس کے بعد مجھے آفس میں بلایا گیا. اندر جاتے ہی پوچھا گیا, کیا سچویشن ہے, تمہیں واقعی ریزائن کرنا ہے؟ میں نے جواب دیا, جی, یہی میرا فیصلہ ہے. مسٹر ٹینگ فوراً بولا, صرف اس فلم کی خاطر کمپنی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم فی الحال وہاں جا کر کام کر لو, پروجیکٹ ختم ہو جائے تو واپس آ جانا. میں نے آہستہ سے کہا, نہیں, میں واپس نہیں آنا چاہتی. وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا, میں نے کہا نا, ابھی صرف عارضی طور پر جاؤ, کام ختم ہونے کے بعد واپس آ جانا. اس کی باتوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے جانے نہیں دینا چاہتا. بعد میں جب ہم اکیلی تھی تو میں نے کہا, اگر آپ نے مجھے پہلے ہی صاف صاف منع کر دیا ہوتا تو شاید میرے لیے آپ سے دور رہنا آسان ہوتا. پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا, آخر آپ کو میرے بارے میں کیا پسند ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا, تم ہی تو کہتی تھی کہ ٹینگ منگ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی کافی ہوتا ہے. میں نے جواب دیا, ہاں, یہ بات تو سچ ہے. وہ بولا, تو پھر 1 سیکنڈ میں محبت بھی ہو گئی اور صرف 15 دن میں ختم بھی ہو گئی. میں نے خاموشی سے کہا, ہاں. کچھ دیر بعد میں اس کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی وہ آیا, میں نے مسکرا کر کہا, تھینک یو. اس نے فوراً پوچھا, آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے بھی الٹا سوال کر دیا,
अगर आपको जवाब मिल भी जाए तो आप करेंगे क्या? हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैंने कहा, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। वो बोला, तुम रहने दो, मैं खुद ऑर्डर कर देता हूँ। साथ बैठा शख्स हंसकर बोला, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन किसी और के लिए इतनी फिक्र करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मिस्टर टैंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। कभी कभी जो चीज़ पहले पसंद नहीं होती वही बाद में सबसे ज्यादा अच्छी लगने लगती है। इसी दौरान उसने एक और फैसला सुनाया, मैं इस प्रोजेक्ट का अकेला स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ और इसके अलावा मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। इतने में एक और शख्स ने मुस्कुराकर कहा, टैंग जिन, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ बदल रहा है? मैंने जवाब देने की बजाय सिर्फ मिस्टर टैंग की तरफ देखा। वो भी खामोशी से मुझे देख रहा था। अचानक किसी ने हंसते हुए कहा, आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें कहीं जेलसी तो नहीं हो रही? इसी लम्हे किसी ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अभी नीचे तुम्हें देखा था। और वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि मेरा सारा सामान बाहर रखा हुआ है। मैंने हैरान होकर पूछा, आप मेरा सामान लेकर आए हैं? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ। मैंने मजाक में कहा, तो अब आपने मेरा पीछा करना भी शुरू कर दिया है? वो हल्का सा हंसा और बोला, काम तो हो गया ना, लेकिन अब जब आ ही गया हूं तो सोचा ये फैला हुआ सामान भी समेट देता हूं। मैं खामोशी से उसे देखती रही। कुछ देर बाद वो मेरा ग्लास उठाकर पानी पीने लगा। मैंने फौरन कहा, ये मेरा जूठा पानी है। वो मुस्कुराकर बोला, अगर हमारी किस इतनी देर तक हो सकती है तो फिर तुम्हारे जूठे ग्लास से पानी पीने में क्या मसला है? उसकी ये बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद वो पहले जैसा नहीं रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, इस बार मैं तुम्हें मना कर रहूंगा। मेरी दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए रुक सी गई। उसी दौरान किसी ने पूछा, तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने सालों से मुझे कैसा फील होता रहा है? फिर उसने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी नेबर है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बेख्तियार बोल पड़ी, तुम वाकई तांग ही हो ना? रात काफी हो चुकी थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, गुड नाइट। वो भी मुस्कुराकर बोला, गुड नाइट। रास्ते में उसने कहा, अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रही, बाहर का खाना खाने की बजाय घर जाकर होममेड फूड खाया करो। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे ऐसे छेड़ना बंद करें। वो फौरन बोला, तो क्या मैं वाकई तुम्हें छेड़ रहा हूँ? बातों बातों में हम मेरे घर के सामने पहुंच गए। मैंने कहा, मेरा घर आ गया, गुड नाइट। वो रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, क्या अब मेरा वक्त 20 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट नहीं होना चाहिए? मैं हंसती, मगर कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मेरी दोस्त ने अचानक पूछा, मैंने उसे पहचान लिया था, मैंने उसे कई बार टीवी न्यूज़ पर दिखा है, क्या यही वो लड़का है जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था? मैंने फौरन कहा, नहीं। उसने दोबारा पूछा, सच कह रही हो? मैंने सिर्फ खामोशी से सर हिला दिया। इसी दौरान एक शख्स वहां आया और पूछने लगा, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई लड़का और लड़की आई थे। लड़की ने चश्मा पहना हुआ था और लड़की के बाल बंधे हुए थे। सामने वाली ने जवाब दिया, सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इतने में अचानक मिस्टर तांग वहां पहुंच गया। उसने आहिस्ता से कहा, इधर उधर मत देखो, वो लोग आसपास ही हो सकते हैं। फिर उसने फौरन बहाना बनाया, सॉरी, एक इमरजेंसी आ गई है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने पूछा, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हल्का सा हंसा। मैंने फौरन कहा, ड्रामा मत करें, मैं सब जानती हूं। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि हम दोनों में ज्यादा हैंडसम कौन है। मैं बेइख्तियार हंस पड़ी और बोली, आप वाकई पागल हैं। उसने मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, हाँ, शायद तुम्हारी मोहब्बत में। इसी लम्हे खबर मिली कि टिकट्स भी मिल गई हैं और हमारी कहानी एक नई मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। चंद दिन बाद मेरी रवानगी का वक्त आ गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कॉल करती रहना। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूर, बाय। वो भी हल्का सा मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, बाय। रास्ते में अचानक मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने उससे पूछा,
کیا واقعی کیکٹس پر بھی پھول آ سکتے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت صبر اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اس بات کو دل سے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار اتنی محنت کے بعد اس کیکٹس پر واقعی ایک پھول کھل گیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے کچھ احساسات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں وقت، صبر اور سچی محبت آہستہ آہستہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے مسٹر ٹینگ کو دیکھا تو بے اختیار کہہ بیٹھی، سر، آج آپ واقعی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وائٹ شولڈرز، سلم ویسٹ اور لانگ لیگز، بالکل ویسے جیسے میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور شرارت سے پوچھنے لگا، اچھا، اور میری چہرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، میرے ہسبینڈ کا چہرہ دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم ہوگا۔ وہ میری بات سنتا رہا، پھر اچانک مسکرا کر پوچھ بیٹھا، تو کیا تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کرنے لگ گئی تھی؟ میں نے بغیر جھجکی کہا، ہاں، بالکل، پہلی ہی نظر میں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے بولا، پھر یاد رکھنا، تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ اس ایک جملے نے میری برسوں کے انتظار کو جیسے ایک خوبصورت انجام دے دیا۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت لو سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے پسندیدہ سین کون سا لگا، اور ایسی ہی مزید ایموشنل اور رومانٹک کے ڈرامہ کہانیاں دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔